بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نحو کا سبق خلاصۃ النحو کا سبق اللہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ الدرس الخامس ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے سے۔ واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، پھر جمع سالم کسے کہتے ہیں، جمع مؤنث سالم مذکر سالم کسے کہتے ہیں، جمع قلت کثرہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آئے گی اس آج کے ہمارے سبق کے اندر، اور ساتھ ہم آپ کو مشقیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں، واحد ایک ہو نا، ایک اسے واحد کہتے ہیں، دو ہوں تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، تین یا تین سے اوپر ہوں تو اسے جمع کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ اور ایک ہوتی جمع قلت اور ایک ہوتی جمع کثرت۔ تین سے لے کر 3 سے 10 تک کے افراد کے جو جمع آتی ہے نا، یعنی کہ 3 سے لے کر 10 تک، یعنی کہ 4 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، تو 10 چیزیں ہیں، 10 بدے ہیں، 10 کوئی بھی چیز 10 تک ہے نا، اسے کہتے ہیں جمع قلت۔ یعنی کہ 3 سے 10 تک کے افراد کے لیے کوئی بھی چیز ہو، اس کے جو جمع آتی ہے اسے کہتے ہیں جمع قلت۔ اور 10 سے لے کر 11 سے لے کر لا تعداد آگے جتنے بھی افراد ہوں گے، چیزیں ہوں گی، اس کے جو جمع آتی ہے اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہو واحد، 2 ہوں تثنیہ، اور 3 ہوں، 3 سے اوپر ہوں تو جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جمع مکسر ہوتی ہے، جمع سالم ہوتی ہے۔ جمع سالم جس میں واحد کی بنا سلامت ہوتی ہے، واحد کا صیغہ سلامت ہوتا ہے، درمیان سے توڑنا نہیں پڑتا، آخر میں اضافہ کسی الفاظ کا اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں۔ اور جمع مکسر یہ ہوتی ہے کہ درمیان سے الفاظ کو توڑنا پڑتا، توڑ موڑ کر کے پھر جمع بن جاتی ہے۔ اور یہ ہے جمع قلت، جمع کثرت کے بارے سے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں جمع کی علامت نہیں ہوتی، وہ جمع کے اوزان پر نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ جمع کا معنی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسے کہتے ہیں وہ اسم جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے قوم ہے، اب قوم یہ ایک بندے کو تو قوم کوئی نہیں کہتا نا، لشکر ایک بندے کو تو لشکر کوئی نہیں کہے گا، بہت سارے ہوں گے، تو یہ اگر چیز جمع نہیں ہے، جمع کے الفاظ اوزان پر نہیں ہے، لیکن یہ اسم جمع ہے کیونکہ یہ معنی جمع کا دے رہا ہے۔ تو باقی چیزیں ہم یہاں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ کتاب ہے خلاصۃ النحو ہے، اور الدرس الخامس ہے، 5واں سبق ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ٹھیک ہے، عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمن، جس اسم سے ایک بندہ، ایک فرد، ایک چیز سمجھی جائے نا، اسے واحد کہتے ہیں۔ اور تثنیہ جس اسم سے 2 فرد سمجھے جائیں، 2 چیزیں سمجھی جائیں، اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ تثنیہ یا مثنیٰ، تثنیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے مسلمانی۔ اور نمبر 3 جمع جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں، 2 سے زیادہ افراد چیزیں سمجھی جائیں، اسے جمع کہتے ہیں، جیسے مسلمون۔ آگے کہتے ہیں جمع کی اقسام۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کی تعریف: جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، واحد کا بنا سلامت ہو، صیغہ موجود ہو، واحد کا صیغہ سلامت ہو، یا لکھنا ہے جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، جس جمع میں واحد کی بنا سلامت ہو، اسے جمع سالم کہہ دیجیے۔ اور جمع سالم کا دوسرا نام جمع تصحیح بھی ہے۔ جمع سالم کہہ رہے ہیں یا جمع تصحیح کہہ رہے ہیں، کی بات۔ زیدون، یہ زیدن، یہ واحد ہے۔ اب جب ہم جمع بنانا ہے تو یہ صیغہ باقی رہے گا، آخر میں ہم نے واو لگا دینا ہے تو یہ جمع بن جائے گا۔ اس میں واحد کو توڑنا نہیں پڑا، واحد اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ مسلمون ہے، جمع بنائیں گے تو پھر اس میں اس کو توڑنا نہیں پڑے گا، آخر میں واو لگا دے۔ ٹھیک ہے جی، مسلمون۔ ٹھیک ہے، واحد کو درمیان سے توڑنا نہیں پڑا، اسے جمع سالم کر دیں، جس میں واحد کا صیغہ سلامت ہو۔ اور جمع مکسر جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، واحد کی بنا سلامت نہ ہو، اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے رجال، انہار۔ یہ راجل ہے، اب اس کی جمع بنانی ہے تو اس کی جمع رجال آتی ہے۔ دیکھو، درمیان میں الف لگا کر یہ جمع توڑ دی گئی ہے، اس میں دیکھا آخر میں اضافہ کر دیا گیا، شروع میں اضافہ کر لیں، آخر میں اضافہ کر لیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن درمیان سے توڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں اس کو درمیان سے توڑ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہر ہے، اس کی جمع انہار آتی ہے۔ ٹھیک ہے،
جمع الف لگا کر اضافہ کر جو توڑ دیا گیا. تو جس واحد کے اندر جس اسم میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، واحد کی بھی سلامت نہ ہو، اسے جمع مکسر کہتے ہیں. آگے جمع سالم کی اقسام. جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم کی تعریف: جو جمع واحد کے آخر میں واو نون یا نون لگا کر بنائی جاتی ہے، یعنی واحد کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں واو نون یا نون لگا کر بنائیں گے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں. جیسے مسلمون صالحین. مسلمون دیکھیں یہ ہے، مسلمون ہے، آخر میں واو نون لگا دیا تو یہ جمع سالم ہے. اور اس میں یا نون لگا دیا آخر میں، یہ اس کی حالت رفعی ہے، یہ نسبی جری ہے. ٹھیک ہے، تو آخر میں واو نون یا نون لگا کر جو جمع بنی جاتی ہے اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. جمع مؤنث سالم کی تعریف: جو جمع واحد کے آخر میں الف تا لگا کر بنی جاتی ہے نا، اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. جیسے مسلماتن، یہ واحد ہے نا، چلیے مسلماتن، اب اس کے آخر میں الف تا لگا دیں، یہ ہو جائے گا مسلماتن. ٹھیک ہے نا، مسلماتن، یہ مسلماتن، صالحاتن. ٹھیک ہے، جو جمع آخر میں الف تا لگا کر بنی جائے نا، اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم. آگے کہتے ہیں افراد کے لحاظ سے، فرد کے لحاظ سے جمع کی اقسام. جمع کی دو قسمیں ہیں. افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع قلت ہوتی ہے اور ایک جمع کثرت ہوتی ہے. اچھا، جمع قلت کی تعریف: جو جمع 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بنی جائے نا، 3 سے اوپر اور 10 کے نیچے، 3 سے لے کر 10 کے درمیان جو جمع بنی جاتی ہے نا، تو اس کے لیے جمع قلت کا استعمال ہوتا ہے. وہ جمع، اسے جمع قلت کہتے ہیں. جیسے اقلام، یہ قلم کی جمع ہے. اور جمع کثرت کی تعریف: جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنی جائے، یعنی 11 سے لے کر اوپر جہاں تک بھی جائے گی، اس کے لیے جمع کثرت کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کتب، بہت ساری کتابیں، مساجد، بہت ساری مسجدیں. آگے کچھ فوائد ذکر کر رہے ہیں، قواعد ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگانے سے تثنیہ بن جائے. واحد کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں الف نون یا نون لگائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا. جیسے مسلمانی اور مسلمن ہے، آخر میں الف نون لگا دیا تو مسلمان بن جائے گا. یا نون لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمانی. تو واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گی. اچھا، واحد کے آخر میں واو نون یا نون لگائیں گے تو یہ جمع مذکر سالم بن جائے گی. جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین، صالحون، صالحین. اور نمبر 3، واحد جو اسم ہے اس کے آخر میں الف تا لگائیں گے تو یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گی. جیسے مسلماتن واحد ہے، اس آخر میں الف تا لگا دیا تو یہ ہو جائے گا مسلماتن، مسلماتن. آگے کچھ جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان ذکر کر رہے ہیں. جمع قلت کے اوزان میں سے آتا ہے افعال، جیسے مثال دی، جیسے افعال، جیسے اقلام، یہ جمع قلت کی، اس میں مثال بھی ہے اور اوزان بھی ہے. افعال جیسے اقلام، فعلۃ جیسے غلمۃ، افعل جیسے انفس، افعلۃ جیسے السنۃ. یہ 6 اوزان ہیں زیادہ مشہور جمع قلت کے. اس کے بعد جمع کثرت کے اوزان ہیں افعلاء جیسے اصدقاء، فعل، مدن جیسے مدن، فعال جیسے فرق، فعلۃ جیسے باررۃ، فعول جیسے قلوب، فعول جیسے قلوب، فعلان جیسے جیران. یہ جیران دیکھ لیجیے، جیران. فعلا جیسے قتلا، فعالل جیسے دراہم، مفاعل جیسے مساجد. تو یہ جمع کثرت کے اوزان ہیں. اگر نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے. اسم جمع نہیں ہے، ان اوزان پر نہیں ہے، تعریف بھی صادق نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ جمع کا معنی دے رہی ہے، اسے کہتے ہیں اسم جمع. جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے، اسے اسم جمع کہتے ہیں. جیسے راحتن اور قوم، گروہ، قوم جو گروہ ہیں. آگے تمرین ہے، کہتے ہیں سوال ہوگا، جواب دیں گے. تمرین نمبر 1، کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. جمع سالم اور جمع مقصر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں،
اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، تثنیہ بنانے کا قاعدہ۔ واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگانے سے تثنیہ بن جائے گا۔ سوال نمبر 4، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جو جمع واو نون یا نون لگا کر بنائی جائے اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اور جو جمع الف تا لگا کر بنائی جائے اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی تعریف تو اوپر کر دی ہے نا، آگے یہی پوچھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں تمرین نمبر 2، غلطی کی نشانی کہہ رہے ہیں۔ اس میں غلطی ہے، غلطی کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، غلطی کو صحیح کرنا ہے۔ غلط جواب درست جواب، ٹھیک ہے۔ غلط جواب یہ ہے کہ جس اسم سے دو سے زائد، جس اسم سے دو سے زائد، اوپر لکھ دے، ٹھیک، جس اسم سے دو سے زائد افراد سمجھے جائے اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ جس اسم سے دو سے زائد افراد سمجھے جائے اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ دوسری جواب یہ ہے کہ جس اسم سے دو سے زیادہ افراد سمجھے جائے اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ مطلق جمع کہتے ہیں، جمع سالم نہیں کہتے۔ غلط جواب ہے، جو اسم جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ جو اسم جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ غلط جواب۔ درست جواب یہ ہے کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر پھر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غلط جواب، یہ درست ہے۔ غلطی کی نشاندہی کرنے، جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جس اسم کے آخر میں الف تا ہو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ یہ بظاہر لگتا ہے یہ صحیح ہے لیکن یہ صحیح ہے نہیں۔ دوست یہ ہے کہ جو جمع الف اور تا سے بنی جائے، کہ جو واحد سے جمع بنی جائے الف تا لگا کر اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کلمہ کے آخر میں الف تا آ سکتا ہے، تو ہر کسی کو جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے، بلکہ جو جمع الف تا لگا کر بنی جاتی ہے اسے جمع سالم کے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں تمرین نمبر 3، واحد تثنیہ جمع الگ کرنا ہے اور اسم جمع بھی الگ کرنی ہے۔ واحد قافلۃ اور قلم، یہ پوری تمرین سے قافلۃ اور قلم یہ واحد ہے۔ تثنیہ جنتانی اور رجلانی، ساری یہ اضافی مثالیں دے دی ہیں۔ جنتانی جمع ہے السن دوات ارغفۃ منازل جیران، جیران واحد یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ منازل جیران اطفال ابواب غلمۃ مومنون جیران قیران، ٹھیک ہے۔ اور اسم جمع ہے جیش قوم اور رات، یہ جمع اسم جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں اسم جمع ہے، جیش قوم اور رات۔ جمع مؤنث جمع سالم اور جمع مکسر الگ کرنا ہے۔ جمع سالم آپ کو پتا ہے کہ الف نون یا الف تا لگا کر بناتے ہیں، تو دیکھ لیجیے شجرات الف تا آ رہی ہے، صادقون واو نون آ رہی ہے، حسنات الف تا آ رہی ہے، راجعون واو نون آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور افضلون واو نون آ رہی ہے، تو یہ جمع سالم ہے۔ ان کی پہچان تعریف سے دیکھ لیجیے گا۔ جمع مکسر صحف قلوب انفس جہلۃ نحات مکاتب مساکن مدارس سجد، تو یہ ہیں جمع کے حوالے سے جو بھی پوچھا گیا ہے، یہ مشق بھی حل کر دیا ہے، سبق نمبر 5 بھی حل کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اجازت ہے ہمیں، اللہ۔